السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بڑا اچھا لگا مجھے اتنے عرصے بعد ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں. ہاں میں بھی بہت دیر بعد. آپ بھی کافی دیر بعد جو ہے وہ چھپ کے رہے ہیں کیمرے سے یا لوگوں کی نظروں سے، واقف کاروں کی نظروں سے چھپ کے رہے ہیں، تو آج کیمرے کے سامنے بیٹھے. یعنی میں یہ تھامنے لگا سکتا ہوں کہ 8 مہینے بعد جمشید صاحب پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی کیمرے کے سامنے آئے ہیں. ہاں یہ بالکل لگا سکتے. اچھا سر، یہ بتائیں مجھے کہ ویسے لوگ تو جانتے بھی ہیں، کتنے ہزار سے آپ نے شروع کیا اور آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، بیسیکلی تو اٹس ناٹ میٹر آف ہزار، اٹس میٹر آف یو کین سے کہ اٹس میٹر آف ڈریمز ہے کہ ہم اسکلز لے کے آئے تھے. سمپل از دیٹ، ویری سمپل. اسکلز تھی، ایک نیک نیتی تھی اور عزم تھا، اینڈ دیٹس اٹ. باقی تو کچھ بھی پلے نہیں تھا. جی نہیں، وہ شروع میں نے کہیں سنا تھا نا کہ شاید جب نکلے گھر سے تو 2500 یا شاید 3200 2600 وہ میں 2600 بھول رہا تھا. 2600 روپیہ تھا اور ایک گدا تھا. آج کتنا ہے ماشاءاللہ؟ پتہ نہیں جی. ٹھیک ہے، کیلکولیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے، 8 مہینے نہیں ٹائم دیا کمپنی کو بھی، ذرا نہیں دیا، نقصان ہوا تقریباً 1.5 ارب کا. 8 مہینے میں 1.5 ارب کا نقصان ہو گیا. بیسیکلی 2 مہینے میں اتنا لاس ہو گیا تھا. جی اچھا، 2 مہینے میں تقریباً سیزن تھا. یو نو دا ایگریکلچر بزنس، ہماری سیل کو 70% ہوتی ہے مئی سے اگست. ایسے ہی ہے. تو ان دنوں ہماری فیکٹری بند کر دی گئی. تو آپ کہہ لیں کہ ویئر ہاؤس سارے پنجاب میں بند ہو گئے. ملتان کا ویئر ہاؤس، لاہور کا، گجرانوالہ کا، وہاڑی، ساہیوال، سارے ویئر ہاؤس بند ہو گئے پنجاب میں. تو بہت بڑا لاس ہوا تھا. اور ایسے لگتا تھا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے نا، ٹارگٹ کلنگ. اور بڑی ڈٹائی سے بات بھی ہو رہی تھی کہ جی ہم اس ملک کو خوشحال کریں گے، اس ملک میں کاروبار کو عام کریں گے. تو اس ملک کا جو اپنا انویسٹر تھا وہ سارے کو اس کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ ہم پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. مطلب انٹرم گورنمنٹ تھی نا جی، نا شہباز شریف گورنمنٹ تھی. تو سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ اس سارے مطلب وہ باقاعدہ بتا رہے تھے کہ اس ملک میں ہم اکنامک ویل بینگ اور خوشحالی لے کے آئیں گے. جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں سوسائٹی کے سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں. اس میں مزدور بھی ہوتا ہے، اس میں ملازم بھی ہوتا ہے، اس میں ٹیچر بھی ہوتا ہے، پیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کاروباری بھی ہوتا ہے، انویسٹر بھی ہوتا ہے. سو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی میں سارے طبقے ہیں. پی ٹی آئی میں اور اسپیشلی پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. اگر پڑھے لکھے زیادہ ہیں تو انویسٹر بھی زیادہ ہیں، اوورسیز بھی زیادہ ہیں. سو جو کاروباری طبقہ تھا اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی باقاعدہ. تو اب ایک سوسائٹی کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، یہ سوسائٹی کا ایک سب سے بڑا جو سیکشن ہے یا سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ میں سے بندے چن کے آپ مارنا شروع کریں اپنا اکنامکلی. تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا ملک خوشحال ہو رہا ہے یا آپ کے ملک میں آئندہ انویسٹمنٹ آئے گی یا آ رہی ہے یا آتی رہے گی، تو ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. ہم دیکھیں تو پچھلے سال میں یو کین سے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے جو کم گروتھ ہے وہ ہماری تھی. جس دن ہم گئے ہیں 380 ارب ڈالر کی یہ اکانومی تھی پاکستان کی، نامینل جی ڈی پی جو تھا. تو پچھلے سال یہ 340 رہ گیا. $40 بلین جی ڈی پی کم ہو گیا. جو سال میں 1 سال پہلے 6% کے حساب سے بڑھا. 6% کا مطلب ہے کہ یو کین سے کو 20-25 ارب ڈالر جو بڑھا، اگلے سال وہ 40 ارب ڈالر کم ہو گیا. اگر اس پورے چیز دونوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو $65 بلین کا لاس ہوا 1 سال میں. شہباز شریف صاحب جیسے یہ اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال جیسے رستو جو ملک کو ترقی دینے آئے تھے، اور خارجہ پالیسی بلاول صاحب کی، انہوں نے $65 ارب کا 1 سال میں پاکستان کو لاس کیا. اور وہ لاس کنٹینیو ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے جو گرو آپ کہہ لیں کہ جو لوسٹ گروتھ ہے وہ اس ملک کی ہے. سو مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم لگاتار پوزیشن جو اپنی ہماری سلپ ہو رہے ہیں، اس سے پر کیپٹل انکم کم ہو رہی ہے لوگوں کی. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جس حالت میں چھوڑ کے گئی، ملک تو اس کا دیوالیہ ہونے لگا تھا. تو ہماری سب سے بڑی سکسیس یہ ہے، چاہے ہم نے مہنگائی کی کچھ بھی کیا، کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے. اچھا، اب آپ کے آخری دور میں، آپ کے جو آخری چند مہینے تھے، مہنگائی اس میں بھی اضافہ ہوا.
آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر کہ یہ صرف ایک کہنے کی حد تک ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, پی ٹی آئی اس حالت میں چھوڑ گئی, یہ کوئی حقیقت میں, کیونکہ آپ منسٹری میں رہے, منسٹر رہے, آپ اس پورے سیٹ اپ کا حصہ تھے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں میں چونکہ ایک تو میں فوڈ سیکورٹی کا منسٹر تھا اور دوسرا میں وزارت خزانہ کا ترجمان تھا. جی ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ میں جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے پاکستان کی, اس کا بھی میں ترجمان تھا اور اس کا ممبر تھا میں, جس کو ہیڈ کرتے تھے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, شوکت ترین ہیڈ کرتے تھے, لیکن بائی ویکلی میٹنگ چیئر کرتے تھے پرائم منسٹر. ہم ویکلی میٹنگ کرتے تھے شوکت ترین, میں اور خسرو بختیار اور یو کین سے دس فہر امام. ٹھیک ہے, حماد بھی اس میں, حماد بھی تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 یا 5 ممبر ہم ویکلی میٹنگ کرتے تھے اور بائی ویکلی عمران خان اس کو چیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو آپ کہہ لیں کہ بینگ مطلب آپ کہہ لیں کہ ترجمان وزارت خزانہ, تو میں بڑا کلوز تھا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں. صحیح. تو پہلی بات تو مہنگائی کی کریں نا, تو مہنگائی میں ہمارے دور میں وہ موو کرتی رہی ہے 8% سے لے کے 13% کے درمیان. 8 سے 13 کے درمیان جو موو کر رہی تھی, جب ہمیں انہوں نے نکالا ہے تو نکالنے کے ساتھ ہی وہ چلی گئی 35, 36, 40, 41, 42. ٹھیک ہے, اس پہ چلی گئی. پھر اس سال ابھی جو موو کر رہی ہے وہ اگین اس پچھلے ویک 2 ویک پہلے میں دیکھ رہا تھا 41 ہے, آج میں دیکھا نہیں, لیکن اراؤنڈ اسی طرح ہی. تو پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو 2 سال تھے جب 2 سال مہنگائی بڑھی, وہ مطلب +20%, وہ بھٹو کے دونوں سال تھے. اور وہ سال تھے جب پاکستان میں صنعت کو نیشنلائز کیا گیا. صنعتوں کو 1973 میں 74 میں جب نیشنلائز کیا گیا تو صنعتیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھیں جو گورنمنٹ کے پاس آئیں, تو وہاں پہ ایک مزدور بھی اپنا ہڑتالیں اور کرپشن اور یہ وہ, تو سپلائی کی شارٹیج ہوئی پاکستان میں. سپلائی شارٹیج پھر جنگ کے بعد کے آفٹر ایفیکٹس سے, تو سپلائی شارٹیج کے بعد وہ 1 سال اس وقت مہنگائی کو 24% رہی اور 1 سال کو 21% رہی. صحیح. اب وہ ورسٹ دور تھا اکنامک گروتھ کا یا اکنامک کا بھٹو کا جو دور تھا. اب اس دور کو بیٹ کیا ہے ماشاءاللہ شہباز شریف نے اور پوری پی ڈی ایم نے. جتنا یو کین سے کہ یہ کہتے ہیں ہم بڑی پرانی پارٹیز ہیں, حکمران خاندان, تو ان حکمران خاندانوں سے کو اگر گننا شروع کریں آپ, جب بھٹو آئے تھے یو کین سے کہ 62-63 سے, تو 1962 کے بعد آپ ان 2 حکمرانوں کا جو ایکسپیرینس ہے اٹس اراؤنڈ 63 نا 63 ایئرس. اوکے, ہاں ٹھیک ہے, 63 ایئرس. 63 سال کا جو تجربہ ہے ان 2 خاندانوں کا, 60 سال کا جو تجربہ ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساروں نے مل کے, جب مفتی محمود کی بات کریں یا آپ کہہ لیں ولی خان کی بات کریں, غفار خان کی بات کریں, تو ان کا تجربہ بھی ساتھ شامل کریں تو اس سے بھی زیادہ پاکستان بننے سے شروع ہو جاتا ہے. سو ان ساروں کا تجربے نے مل کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یو کین سے کہ کوئی 2 سال ایسے آئے کہ جب دونوں سال 30% سے اوپر مہنگائی گئی. صحیح. پھر ساتھ ہی یہ ہوا کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے کم گروتھ یہاں پہ ہوئی, اور نہ صرف کم ہوئی بلکہ اس سے اگلے سال, ابھی ہم 2023 کی بات 23-24 کی بات کر لیں, 2% سے کم گروتھ اس سال نظر آ رہی ہے, 1.9%. اس سے اگلے سال کی بات کریں تو 2.7% کی بات ہو رہی ہے, جبکہ سارا خطہ کو 7%, 6%, 7%, 8% کے حساب سے ہمارا خطہ گرو کر ہے. 6-7-8% کے حساب سے ہمارا خطہ گرو کر ہے, اور ہم نے 1 سال گرو کیا مائنس, اچھا وہ فگروں میں نے شو کیا کہ 0.03% شو کیا انہوں نے, لیکن ایکچولی مائنس گئی ہے. میں نے بتایا کہ $380 بلین سے اکانومی چلی گئی $340 بلین پہ, تو اگلے 2 سال بھی ایسا ہی ہے. سو اتنی بری اکنامک پرفارمنس, جس میں دیکھیں پچھلے سال کی اگر بات کریں تو پچھلے سال میں ایکسپورٹ کم ہوئی, پچھلے سال میں فارن ریمیٹنس کم ہوئی, گورنمنٹ کی کنزمپشن کم ہوئی, اور پرائیویٹ سیکٹر کی کنزمپشن 0.9% کم ہوئی. سو جتنے فیکٹر جو مطلب گورنمنٹ اسپینڈنگ, پبلک کنزمپشن, ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ, اور آپ کہہ لیں کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں کم ہوا, تو اس کے بعد بھی اگر کہتے ہیں کہ وہ پیتے ہیں میں, تو وہ مطلب آپ کہہ لیں رنگ لائے گی ہماری خاکہ مستی. تو خاکہ مستی رنگ تو پھر اسی طرح کی لا رہی ہے کہ یہاں پہ بڑی تیزی سے لوگ غریب ہوئے ہیں, بڑی تیزی سے. تقریباً اس وقت میں کو 12 ملین لوگ غربت کی لکیر سے اور زیادہ نیچے چلے گئے ہیں. تو پوری دنیا میں غربت کم ہو رہی ہے, ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے. اچھا سر, یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے ابھی بھی؟ جی ہاں, پی ٹی آئی میں کبھی بھی نہیں گئے باہر سے.
پی ٹی آئی سے باہر تو ہم کبھی بھی نہیں گئے. پی ٹی آئی ہمارے ڈی این اے میں تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے کیا, ہمارے پیرنٹس خون میں شامل ہیں, خون میں شامل ہے. اور یہ الیکشن کا کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے کاغذات جمع کروائے پھر واپس لے لیے؟ وہ پارٹی نے ڈسیزن کیا کہ ہم الیکشن اس سال نہ لڑیں. اچھا, تو ہم نے اس کو وہ کیا. خان صاحب سے رابطے میں؟ ہاں ڈیفینیٹلی رابطے میں ہے, ان کو سارا جو ہے وہ میں کیا ہلکا سا یہ بھی بات کر لیتا ہوں. خان صاحب بڑا پیار کرتے ہیں ہمیں. اچھا, بہت پیار کرتے ہیں. زبردست, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ابھی انٹرم سیٹ اپ سارا آیا ہوا ہے, اس پہ کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے معاملات کی؟ یہ تو چلے آپ نے پی ڈی ایم کو تو بتا دیا, ابھی کاکڑ صاحب انٹرم سیٹ اپ کو کیوں گنتے ہیں آپ؟ انٹرم سیٹ اپ کوئی نہیں ہے, تو کنٹینیوشن پی ڈی ایم کی ہی کنٹینیوٹی ہے. بیسیکلی انہوں نے جسے کہتے ہیں پیادے آگے کر دیے, پہلے خود تھے, پیادے آگے کیے ہیں کہ آئیں آپ نے ہمیں الیکشن جتانا ہے, اس طرح ڈنڈے مارنے ہیں, اس طرح پکڑنا ہے, اس طرح آپ نے مطلب چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے, اس طرح آپ نے یہاں پہ بیسک رائٹس جو ہیں ان کو پامال کرنا ہے, صحافیوں پہ پابندی کیا لگانی ہے, سپریم کو مطلب عدالتوں کا بیڑا گرک کیسے کرنا ہے, پولیس کا بیڑا گرک کیسے کرنا ہے. تو وہ سارے کے سارے بیسیکلی پیادے جو ہیں وہ جتنی پاپولیرٹی دیکھتے ہیں اسی حساب سے وہ ڈے بائی ڈے اگریسو ہوتے جا رہے ہیں. سو آپ اسے بالکل کیسے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ ہے. دیز آر ناٹ انٹرم گورنمنٹس. یہ آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے رخ ہیں. مطلب فضل الرحمان صاحب خود نہیں آئے تو ان کا سمدھی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے مطلب آپ کہہ لیں کہ جو لگائے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے کچھ بندے دیے ہوئے ہیں, کچھ نون لیگ نے دیے ہوئے ہیں, گزرا بھی ہوئی ہیں سارے وہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, الیکشنز کے بعد کی صورت ہے, لہٰذا آج بھی جو پرفارمنس ہے, آج کی جو پرفارمنس ہے انہی کی ہے, انہی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. الیکشنز کے بعد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کے بعد جو انسانوں کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا, اپنی رائے سے ہوتا ہے, آزادی سے ہوتا ہے. آزادی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس پہ ساری دنیا مارنے کو تیار ہو جاتی ہے. جو سب سے جلدی پاپولر ہوتا ہے نعرہ, جو سب سے جلدی پک کرتا ہے نعرہ, جس نعرے پہ ساری دنیا اکٹھی ہوتی ہے, ساری دنیا کے سارے لوگ ایک ہی جیسا بیہیویئر شو کرتے ہیں, وہ کالے ہوں, گورے ہوں, پیلے ہوں, سفید ہوں, جو بھی ہوں, وہ نارتھ والے ہوں, ساؤتھ والے ہوں, مشرق والے, مغرب والے, جو بھی ہوں, عیسائی ہوں, مسلمان ہوں, بدھ ہوں, ایون جو سب سے ٹھنڈے ہوتے ہیں, تو ہر بندہ ایک ہی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. سو جو الیکشن ہے اس میں لوگوں کی رائے کا احترام نہیں ہے. یہ الیکشن ریفلیکشن نہیں ہوگی لوگوں کی یو کین سے کہ رائے کی. یہ الیکشن تو یو کین سے کہ کہیں اسٹفنگ ہو چکی ہے, اسی کی اناؤنسمنٹ ہے. اٹس ناٹ این الیکشن, اٹس اناؤنسمنٹ بیسیکلی. باقی سارا تو ڈرامہ ہے. یہ قوم کا 30-32 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو ہمارے جیسوں کے ساتھیاں آئی ہوئی ہیں, مصیبت بھگت رہے ہیں. 5 سال پورے کر لیں گے جو بھی آتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ 24-24.5 کروڑ کا ملک ہو گیا. 24.5 کروڑ کا ملک جو ہے, یہ اس طرح کے کرپٹ اور بزدل خاندان اس پہ مطلب حکومت کر جائیں, کیا ہے ان کے پلے؟ یہ کیسے کر لیں گے؟ ابھی تو جنرل پبلک جو ہے ویٹ کر رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کا. ٹھیک ہے. اگر ان کی رائے جو ہے ان کے مطابق نہ آئی, ریفلیکٹ ہو گئی, تو پھر جو بھی آیا 5 سال پورے کر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر ریفلیکٹ نہیں ہوتی تو پھر ایک نئی چیز شروع ہوگی. ٹھیک ہے, شروع ہوگی. اوکے. لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ یہ ان کے پاس 13 مہینے یا 14 مہینے یا 16 مہینے ہے, اس کے بعد الیکشن آ جائے گا. ٹھیک ہے, الیکشن آ جائے گا تو اس میں تو وہ جو الیکشن آگے ڈیلے ہوا ہے وہ 1 مہینہ 2 مہینہ کہہ کے ہوا ہے. تو پیپل آر جنرلی بائی اینڈ لارج پیپل آر ویٹنگ فار الیکشن. اس الیکشن میں اگر ان کی رائے ریفلیکٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ کہہ لیں کہ امن و امان جو ہے اس کی کوئی آپ کہہ لیں کوئی ہوپ نہیں رکھنی چاہیے. اگر کوئی رکھتا ہے تو ہم کو جنت میں رہتا ہے. باقی ڈنڈے کا استعمال تو بہت کر لیا, کثر تو کوئی نہیں رہ گئی. تو مزید تو اب اس کا نہیں ہو سکتا. اب تو ڈر لوگوں کا کم ہو رہا ہے, بڑھ تو نہیں رہا. اچھا سر, یہ آپ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس وقت بھی حصہ تھے حکومت کا, منسٹری, سارے معاملات آپ نے دیکھے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ حالات پہ اور سیاست اور ساری اکانومی پہ. اگر آپ کو حکومت ملتی ہے, کتنے عرصے میں معاملات اس حد تک آ جائیں گے کہ جو پہلے تھے؟ اب تو یہ کہنا پڑ رہا ہے سر, پہلے یہ کہنا پڑتا تھا کہ کتنے عرصے میں جو ہے وہ آپ غریب کی زندگی ٹھیک کر دیں گے. اب تو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو جہاں پہ تھے معاملات وہاں تک پہنچنے میں. دیکھیں بیسیکلی جو پہلی بات ہے نا, پہلی بات روٹی نہیں ہے. پہلی بات جو ہے کہ آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن ہے, جس میں آزادی کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں. ٹھیک ہے, وہ یہ جو سب سے بڑی امپارٹنٹ بات ہے, سب سے امپارٹنٹ جو آزادی ہے, یا آپ کے سیٹسفیکشن ہے, مینٹل سیٹسفیکشن ہے, یا آپ ایک سیلف رسپیکٹ آپ فیل کریں کہ میری عزت ہو رہی ہے, یا میں اس ملک کا باعزت شہری ہوں. یہ تو اسی دن شروع ہو جائے گا جس دن ہم الیکشن جیتیں گے.
یہ تو جس دن ہم الیکشن جیتیں گے اسی دن شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات ہے کہ جی آپ دنیا کے لیول پہ ایک ہم پہلی بات کریں مطلب روٹی کپڑا مکان کی بات کریں نا, تو روٹی کپڑا مکان میں پہلی چیز فوڈ آ گئی. ایسے ہی ہے. فوڈ, کلاتھ اینڈ یو کین سے ہاؤس. تو فوڈ کی بات کریں تو دنیا میں 2900 کیلریز پر کیپیٹا کھائی جاتی ہے. ہمارے ملک میں کبھی ایک بار کو 2250 پہ گئی, پھر دوبارہ 2100 پہ آ گئی. عمران خان کے دور میں دوبارہ 2300 پہ گئی. اوکے. 2300 پہ جو گئی تو پھر دوبارہ ریورس ہوئی ہے, پر کیپیٹا کنزمپشن کم ہو گئی ہے, فوڈ کنزمپشن کم ہو گئی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دنیا کے لیول پہ لانے کے لیے میں نہیں سمجھتا میرے کو 6 یا 7 سال سے زیادہ ٹائم لگے گا. اوکے. مطلب ورلڈ ایوریج پہ ہم لے جائیں گے اس کو 6-7 سال میں. باقی پھر یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تھوڑے کنسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً کہا جاتا ہے جی بڑا بجٹ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. مطلب ایجوکیشن کے لیے ضروری کیا ہے؟ میں جسٹ آپ سے اگر سوال کروں کیا ضروری ہے؟ ایک پڑھانے والا اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو. لوگ کہتے ہیں اسکول چاہیے, یونیورسٹی چاہیے, کالج چاہیے. نہیں, بالکل نہیں. ٹیچر چاہیے, پڑھانے والا, صرف ٹیچر. اب پڑھانے والا جو ہے وہ درخت کے نیچے بٹھا کے بچوں کو پڑھا سکتا ہے. بچے بھی موجود ہیں, درخت پہ موجود ہے, پڑھانے والا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پڑھانے والا بھی موجود ہے. نہیں آن لائن نہیں, پڑھانے والا بھی موجود ہے. بالکل. اس ملک میں اتنے نوجوان بے روزگار ہیں, اس ملک کی اتنی بیٹیاں بے روزگار ہیں, اس ملک میں اتنی بیٹیاں بھر پڑھی لکھی ہیں کہ دوسری بیٹیوں کو پڑھا سکتی ہیں, یہ بیٹوں کو پڑھا سکتی ہیں. سو اس ملک میں بیسیکلی جو چاہیے, میں نے ٹوکیو میں یا باقی ملکوں میں, بہت سارے ملکوں میں دیکھا ہے. میں نے 1.5 ایکڑ میں یونیورسٹی, 2 ایکڑ میں یونیورسٹی دیکھی ہے. یہاں ہوتا تھا 600 ایکڑ سے 500 ایکڑ سے کم یونیورسٹی نہیں ہوتی. اب آپ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تو بڑے اچھا پرفارم کر رہی ہے یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی جو بات ہے کہ ہیلتھ کے لیے آپ کو ہسپتال نہیں چاہیے, آپ کو ڈاکٹر چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ذمہ دار اور کمپیٹنٹ ڈاکٹر چاہیے. اور ایجوکیشن کے لیے آپ کو ٹیچر چاہیے, کمپیٹنٹ اور ذمہ دار ڈیوٹیفل ٹیچر چاہیے. ٹھیک ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایز اے قوم یہ جو غلامی ہے, ایک سسٹم جو لے کے آئے ہیں آپ, ایک بیوروکریسی کا, اور دوسرا یہ یو کین سے کہ آپ اس طرح ترقی کر دیتے جس طرح امریکہ نے کی ہے, یورپ نے کی ہے, تو اس حساب سے شاید بہت ٹائم لگے اور بہت سارا پیسہ چاہیے. لیکن جب آپ اسکول سے نکل جاتے ہیں, یونیورسٹی سے نکل جاتے ہیں, کالج سے نکل جاتے ہیں, آپ صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں, تو پھر ایک درخت اور ایک ٹیچر اور ایک آپ کو مطلب کافی ہوتا ہے, کافی ہے, مور دین انف. ٹھیک ہے. اس طرح آپ چلتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو بیسک تو 2 چیزیں ہیں آپ نے, کہ آپ نے تعلیم لینی ہے اور آپ نے روٹی کپڑا مکان. ٹھیک ہے. روٹی کپڑا لے لیں, کپڑا بھی ماڑا پہن لیں, کوئی مسئلہ نہیں, روٹی پوری ملنی چاہیے, لوگ پورا قد کریں, پوری ہیلتھ ہو ان کی, مینٹل ہیلتھ ان کی ہو, ان کو کمی آپ کہہ لیں احساس کمتری نہ ہو, بھوکے بندے کی ظاہر ایگو کو نہیں ہوتی, کوئی اس کے سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی, یہ چیزیں وہ مینٹین کر سکے. روٹی پوری مل جائے, دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں, دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں, اور تعلیم مل جائے. گھر چھوٹا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل بڑے گھروں کا رواج تھوڑا کم کر لیں یہاں پہ. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا, کوئی جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے کنسسٹنسی سے اور سادگی سے, یہ مجھے نہیں لگتا وہ 10-15 سال سے کوئی زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس میں ٹیک آف کی پوزیشن میں آپ آ جائیں گے, آپ ٹیک آف کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک 90% 95% لوگوں کو آپ اس لیول پہ لے جائیں کہ جس لیول پہ وہ یو کین سے کہ کسی قسم کی جو محتاجی ہے, محتاجی سے نکل جائیں. 95% جو ہے, تو جب اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر باقی 5% کو محتاج رہنے کو نہیں دیتا, باقی 5% کو سپورٹ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں, اور یو کین سے کہ مطلب سپورٹ مانگنے والے بڑے تھوڑے ہو جاتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہم یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے, جو 15% فلان لے گا, 10% فلان آئے گا, 10% فلان لے گا, پہلے اس کا بجٹ بنے گا زیادہ, اس پہ آپ کہہ لیں کہ بیسک, پھر اس میں سے چوری ہوگی, پھر اس میں کوالٹی خراب ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس ماڈل سے اگر آپ گرو کریں گے تو نہیں ہوگا. اس ماڈل سے گرو کر کے شاید ہمیں 50 سال لگ جائے. ٹھیک ہے. آپ کو ماڈل چینج کرنا پڑے گا. ماڈل چینج کر کے آپ ایجوکیشن لیں, ماڈل چینج کر کے آپ خوراک لیں, ماڈل چینج کر کے آپ ہیلتھ, مطلب دیکھیں ایک ریفارم ہوئی یہ ہیلتھ کارڈ کی. ہیلتھ کارڈ کی ایک ریفارم نے کیا کیا, ود ان ڈیز وہ انقلاب لے کے آ گیا. وہ ہسپتال موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے, کارڈ ہسپتال ہر گلی میں چلا گیا. بیسیکلی انہوں نے جناح ہسپتال بنانے کی ضرورت نہیں ہے, سروس ہسپتال بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ ڈاکٹر ہے تو اپنے گھر میں 2 کمرے سیدھے کر کے اپنے بیٹھے میں کلینک کھول لیتا ہے. دلی میں ہسپتال تو گلی گلی میں ہسپتال بن گئے, اور پاکستان میں یہ مطلب ہیلتھ کارڈ کے بعد تو جو ہسپتال بنانا چاہے اپنے گھر کو ہسپتال میں کنورٹ کرنا چاہے, اپنے بیٹھے کو ہسپتال میں کنورٹ کرنا چاہے کر لے.
تو جس طرح میں درخت کی بات کر رہا تھا اسی طرح ہسپتال کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹھے بھی آپ مطلب بیسیکلی ہیلتھ کے لیے آپ کو ڈاکٹر چاہیے ٹیچر اور ڈاکٹر والا. ٹیچر سے یاد ہے سر آپ بھی تو ٹیچر تھے, کیا بنا پھر اس کے بعد؟ اور مجھے لگتا ہے آج بھی آپ ٹیچر کلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں. نہیں ڈیفینیٹلی میرا پرائڈ یہی ہے جی, میرا پرائڈ یہی ہے کہ میں مطلب آپ کہہ لیں کہ مینجمنٹ کا آدمی ہوں, سائنٹسٹ ہوں, انڈسٹریلسٹ ہیں, سیاستدان ہیں, لیکن کلوانا پرائڈ میرا آج بھی ہے کہ مجھے کوئی ٹیچر سے کوئی ٹیچر بھی ہے. وہ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا, میں نے کہا آپ بہت سکھاتے ہیں تو آپ ٹیچر ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سکھانا یونیورسٹی میں ہے. نہیں میں تو شاید پاکستان میں زراعت کے حوالے سے اگر ایگریکلچر کا یا فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے کرے تو سب سے زیادہ لوگوں کو تو میں نے پڑھایا ہے, سب سے زیادہ لوگوں کو تو آپ کہہ لیں کہ میں نے ٹیچ کیا ہے. کہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے بلوچستان کا یا سندھ کا یا ان کے PK کا, پنجاب کا, جہاں میں نہیں گیا. سو میرے فٹ پرنٹ جو ہے ہر جہاں پہ نا یو کین سے آباد زمینیں ہیں, جہاں نہر کا پانی جاتا ہے یا ٹیوب ویل کا پانی جاتا ہے, وہاں ہر جگہ میرے پاؤں موجود ہیں. یاد کیسے رہتا ہے اتنا؟ مجھے پتا ہے کہ کوئی ذکر کر رہا ہو بلوچستان کے کسی دور افتاد علاقے کا کر رہا ہو تو آپ یہ تک بتا دیتے ہیں یار وہ فلانا بندہ اس کی زمین ہے, یہ اتنا سارا یاد کیسے رہتا؟ اور وہ بڑی ینگ ایج میں, ابھی تھوڑا اظہار ہے ایکچولی آئی واز 27 جب میں پروموٹ ہو گیا تو میں سندھ کا انچارج بن گیا. جنوبی پنجاب اور سندھ کا جب میں انچارج بنا تو آئی واز 26 یا 27. سو اس وقت آپ مطلب 24 میں نے شروع کیا, 23 میں نے ٹیچنگ شروع کی یونیورسٹی میں, جب پڑھانا شروع کیا تو 1 سال بعد ہی میں آپ کہہ لیں کہ تو آفٹر 3 ایئر میں انچارج بن گیا سندھ اور جنوبی پنجاب بلوچستان کا. سو اس ایج میں وہ چونکہ ٹریولنگ کو بڑا شوق ہوتا ہے تو حالات ٹھیک نہیں تھے تو مجھے اسکواڈ کرتے تھے, رینجرس وغیرہ انہوں نے بڑا مجھے ٹریول کرایا ہوا ہے تو اسکواڈ کیا کرتے تھے. تو تقریباً ہر گاؤں میں گیا ہوں میں, تو گھر یاد رہ جاتا ہے. کتنا پڑھتے کتنا ہے آج بھی؟ اب کہہ لیں کہ پڑھ لیتا ہوں میں, پڑھ لیتا ہوں, ہسٹری پڑھتا ہوں, اکنامکس پڑھتا ہوں, اور یہ یو کین سے دس فوڈ سیکورٹی ڈیفینیٹلی. تو باقی چونکہ تعلق گاؤں سے ہے, کام گاؤں میں کرتے ہیں, تو جو ہے نا رورل وزڈم اور شہر کا کلچر اور گاؤں کا کلچر, یہ ایک پرانی نسل اور آج کی نسل کے درمیان میں ہم ایک پل ہیں. یہ شہر اور گاؤں کے درمیان ایک پل ہے کہ میں لاہور سے ریپرزینٹ کرتا ہوں PTI کو, ایک جماعت کو, لاہور کا میں رہنے والا ہوں, گاؤں سے آیا ہوں. سو بیسیکلی یہ براٹا وہاں کا ہے. تو میرا اتنا زیادہ مطلب آپ کہہ لیں کہ بیکورڈ تھے ہم کہ جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا تو میرا دل نہیں لگا ادھر, اتنا زیادہ کلچرل ڈفرینس تھا میرے گاؤں کا اور لاہور کا. تو آپ کہہ لیں کہ یہ ہے سچویشن کی جس میں وہ تھوڑا سا آپ کا نا وہ بنا دیتی ہے, مطلب وہ ڈائمینشن زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کی وزڈم کی, انڈرسٹینڈنگ کی, تو وہ اس کا فائدہ ہے. اچھا یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا پوڈ کاسٹ جس میں آپ نے حالات زندگی یہ سارا کرنا ہوتا ہے, اس میں ہوسٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ موسٹلی چیزیں پتہ ہوتی ہیں کیا پوچھنا اور کیا نہیں پوچھنا. مطلب مجھے آپ کی محنت اور وہ ساری جو ہے, مطلب میں تو گواہ بھی ہوں اور میں نے وہ سارا دیکھا بھی ہوا ہے, تو آپ اس کو تھوڑا سا اور چینج کر کے جو وہ کرتے ہیں. سر ہمارے یہاں پہ آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہے حالات کی چکی میں پسنے کی وجہ سے وجہ جو بھی ہو, وہ کہہ رہا ہے راتوں رات کامیابی مل جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر جمشید صاحب کی کمپنی ہے, میں اپنی کمپنی بنا کے فٹافٹ جو ہے نا وہ کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی ہو جاؤں میں. آپ نے یہ فیل کیا ہے, اور اگر فیل کیا ہے تو کوئی بتائیں طریقہ کار ایسے ہے کہ آپ اگر آپ کی کامیابی کی بات کی جائے تو کچھ 4-5-6 فیکٹرز کہ شاید, حالانکہ ہوتا تو نہیں ہے کہ وہ سارے فیکٹرز کوئی بھی کر لے, کچھ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے رحمت اور برکت بھی ہوتی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ نا آج کل, مطلب رات میرا بیٹا پوچھ رہا تھا مجھ سے, جسٹ ایک ایگزامپل, عارش اب 10 سال کا ہے, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا پاپا مائننگ بزنس کرنا چاہیے ہمیں. اچھا مائننگ بزنس کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کیوں خیال ہے تمہیں؟ اس نے مجھے بتایا اس نے کہا جی 700 اونس اگر ہمارے پاس گولڈ آ جائے نا, تو اس نے کوئی بتایا کتنے $1 ملین کا بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کی ماں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ یہ بڑا کاروباری آدمی ہے بیٹا. تو میں نے ان دونوں ماں بیٹے کو بلایا, تو میں نے کہا میرے پاس بیٹھو. تو میں نے کہا یہ شیخ چلی والے خواب ہیں, اس کو چھوڑو, یہ مائننگ بزنس کوئی بزنس نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اسائنمنٹ ایٹ ہینڈ ہے اس میں آپ نے ایکسیل کرنا ہے. واہ, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو آپ کے پاس یا ہماری فیملی کے پاس اسائنمنٹ ایٹ ہینڈ ہے, جو ہے کسی کے پاس بھی, ہاں کسی کے پاس جو بھی اسائنمنٹ ایٹ ہینڈ ہے وہ کریں. تو میں نے اسے کہا کہ اپنے بزنس کے بارے میں جو ہم آپ کے بابا کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال لکھ کے لاؤ, کیا کیا انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, کیسے کیسے امپروو کریں, سجیشن لکھ کے لاؤ. ٹھیک ہے. سو بیسک بات ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں نیٹ,
بچے دیکھتے ہیں نیٹ. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایلن مسک کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے دیکھا کہ وہ مطلب فیس بک والے کے ساتھ یہ ہوا, فلاں کے ساتھ یہ ہوا, تو وہاں سے نیچے نہیں آتے. جو ہمارے دور میں جب میں پڑھتا تھا MBA کرتا اس وقت لوگ کہتے ہیں پیپسی میں یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈزنی لینڈ میں یہ ہوتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. میں انہیں کہتا تھا کہ آپ مجھے کوئی آپ میں سے وہ لمس کے بچے اکثر میرے کولیگ زیادہ لمس والے تھے, تو وہ کہتے تھے جی وہ آپ کہہ لیں کہ ڈزنی لینڈ میں ایسے ہوتا ہے, کوک ایسے کرتی ہے, فلاں ایسے کرتا ہے, فلاں ایسے کرتا ہے, امریکن ایکسپریس ایسے کرتی ہے. میں کہتا تھا مجھے نا آپ میں سے کوئی سیالکوٹ کی کوئی سکھ یونٹ چلا کے دکھائے, مجھے چکوال میں کوئی ڈوبی ٹیکسٹائل چلا کے دکھائیں, پھر میں مانوں گا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوک جو کہ ہیں یا ڈزنی لینڈ بیسیکلی وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں, صرف شیخ چلی والی باتیں ہیں نا جی. آپ کوئی مجھے یہ اور یہ بیسک بات ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی طنز تو نہیں ہے, کوئی ٹانٹ تو نہیں ہے. بیسک بات ہے کہ آپ کو سیالکوٹ کی, آپ کو لاہور کا کوئی سکھ یونٹ پکڑیں, اس کو چلائیں, ٹھیک ہے, یا آپ کو پلان بنا کے دیں کہ جی آپ ایسے چلا سکتے ہیں, یا آپ کا اس میں رول یہ ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ ڈزنی لینڈ میں یہ ہوتا ہے تو وہاں مطلب اس میں اس کے چیف ایگزیکٹو $250 ملین اینول سیلری اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا, اس سے تو وزڈم نہیں آتی. سو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک ضرورت ہے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی. رائٹ, آپ نیٹ کو بھی دیکھیں اور آپ پریکٹیکل بھی ان ہینڈ جو چیزیں مطلب آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ میں یہاں کیا کر سکتا ہوں. اپنے آس پاس دیکھیں کہ کس فیکٹری میں, کس اسکول میں, کس جگہ پہ, کس اسپتال میں, کس آپ کہہ لیں کہ کوئی سروس سینٹر میں کیا کر سکتا ہوں, میں میری کیا اسکلس ہیں, میں کیسے اس کو ایکسیل کر سکتا ہوں, امپروو کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, یا مجھے سیلری کتنی ملے گی, ٹھیک ہے. وہ آپ اس انداز میں سوچیں نہ کہ یہ کہ آپ ڈزنی لینڈ میں کیا ہوتا ہے اور امریکن ایکسپریس میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یو کین سے کہ امریکہ میں $500 ملین تنخواہ لینے والے کتنے لوگ ہیں, $600 ملین لینے والے کتنے لوگ ہیں, اس طرح سوچ رہے ہیں, اور آپ کو نوکری نہیں, 1.5 لاکھ کی نوکری کو نہیں آفر کرتا, 50,000 کی نوکری آپ کو آفر کو نہ کرے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم ہوگا, یہ پرابلم ہے, بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ نیٹ کی دنیا میں ایسے غائب ہوئے, ایسے دور دور چلے گئے, ایسے دور دور چلے گئے کہ وہ ایک 10 سال کا بچہ کہتا ہے جی اگر ہم مائننگ بزنس کریں تو 700 اونس بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اتنے ملین ڈالر بنے گا. بالکل صحیح, یہ تازہ رات میرے ساتھ ہوا. میں سمجھ گیا, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ہائرنگ بھی کی, آپ اپنی کمپنی کے ذریعے کہ آپ CEO بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, تھاؤزنڈز انٹرویوز کیے ہوں گے آپ نے بلا مبالغہ. کیا چیز دیکھتے ہیں سب سے پہلی, یا سب سے یہ چلیں لوگوں جو اس وقت جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ نیکی کی بات ہو جائے گی کہ ایک CEO کمپنی, بڑی کمپنی کا CEO وہ کیا چیز ڈھونڈنا چاہتا ہے اپنے امپلائز میں؟ دیکھیں جو ہے نا, سوائے کچھ بدقسمت لوگوں کے, جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے یا اچھا مینیجر جو ہوتا ہے, ایون لائن مینیجر, اس کی سوچ اگر اچھا ہے, کوئی کمپیٹنٹ ہے, سکسیزفل ہے, تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا کام کوئی سنبھال لے, میرے کام کو کوئی اور کر دے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ریپلیس کر دے, میرے لیے تھوڑا سا ریلیف کریٹ کرے تاکہ میں اسے آگے کچھ اور سوچوں, کریٹیکل تھنکنگ ہے, آگے بڑھوں, میں کوئی اگلا کام کروں, ٹھیک ہے, یا اس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل کام کروں. ہر کامیاب یا ایک جس بندے کو احساس کمتری نہیں ہے وہ یہ کرتا ہے. سو بیسک جو بات ہے کہ یہ جو 9 to 5 ہے یا ایک دیا ہوا کام یہ کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, پہلی اسائنمنٹ. اوکے. دوسری یہ کہ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ, اس کے علاوہ آپ اس کام میں کوئی نئی جہت, نئی ڈائمینشن اس میں ایڈ کیا کر رہے ہیں آپ, ایڈ کر کے جا کے اپنے باس کو دکھا کے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے, اس سے آگے پھر کیا کر سکتے ہیں, اور اس کا کتنا کام مطلب آپ نے اپنے باس کا کام لینا ہے. بالکل صحیح. جو بندہ اپنے باس کا کام لینے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کام کرنے کی, لینے کی نہیں, کرنے کی کوشش کرتا ہے, کر کے لیتا ہے, وہ آگے بڑھتا جاتا ہے, وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. سو بیسک یہ ہے کہ پہلی بات جاب ایٹ ہینڈ, ٹھیک ہے, اور دوسری بات کہ اپنے سے اگلے کا کام, اگلی اسکل جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ موو, ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات جو ہے نا کہ ترقی کے لیے سب سے اہم بات تو خواب دیکھنا ہے نا, مطلب ڈریم سب سے اہم بات ہے. تو دوسرا پاکستان میں ایک ایشو ہے, نارملی کہا جاتا ہے کہ ڈریم کو پبلک نہ کریں. اگر ڈریم کو آپ نے پبلک نہیں کیا تو پھر ڈریم نہیں ہے وہ. اوکے. پھر آپ کی کمٹمنٹ اس ڈریم کے ساتھ نہیں ہے. جو جاگتے ہوئے آپ خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کو پبلک کرتے ہیں. بالکل صحیح. جاگتے ہوئے خواب دیکھیں اور ان کو پھر پبلک کر دیں. اگر آپ نے پبلک نہیں کیے تو آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے پبلک کیے تو پھر آپ کو فیئر شروع ہو جائے گا, ڈرنا شروع ہو جائے گا کہ میرا اگر میں نے نہ کیا تو میرے کزن, میرے دوست, میرے محلے والے وہ مجھے تانے دیں گے کہ آپ تو یہ کہتے تھے, تو کیا کیوں نہیں.
कहते कुछ हो करते कुछ हो, कुछ भी नहीं कर सके तुम। तो वो उस टैग से बचने के लिए, फेलियर के टैग से बचने के लिए फिर बंदा करने की कोशिश कमिटमेंट के साथ एफर्ट करता है। और तीसरी फिर है कि दुनिया में कोई बात मेहनत के बगैर नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया का। ये जो है ना सबसे वो खरगोश और कछुआ, मतलब कछुआ जो है उसने भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मेहनत करनी है, और खरगोश ने अपनी कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से मेहनत कम नहीं करनी। मेहनत वो भी उतनी करेगा आगे जाएगा। ठीक है। सो आपने मतलब टू द फुलेस्ट कैपेसिटी बेसिकली आप बिल्कुल सही। सो ड्रीम, और ड्रीम का पब्लिक करना, और फिर उसको आप कह लेंगे उसके लिए मेहनत करना। ये तीन चीज़ें अगर करें, फिर चौथी बात यह है कि अगर कहीं सेटबैक आ जाए या आपका कोई डायरेक्शन ठीक ना हो तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये अल्लाह ने जो रिवार्ड देना है वो मेहनत का देना है। उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मेहनत, ये हो नहीं सकता कि मतलब बाज़ बात हमें ज़िंदगी में कोई कहीं जब आपने स्टार्ट किया था सारा सेटअप लगा के मेरे पैसे खत्म हो गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3-4 बार ऐसा हुआ है, 3-4 दफा जिंदगी में 3-4 बार ऐसा हुआ कि जब समझ आएगा डिफ़ॉल्ट कर गए। ठीक है। तो वहाँ मुझे ये समझ आई कि जब भी आपके साथ ऐसी पोजीशन हो तो खड़े रहें, मौके पे खड़े रहें, भागे ना, फरार ना हो। ठीक है, छुपे ना, खड़े रहें। तो जब नज़र आता है कि सामने दीवार है या पहाड़ है, कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं है, तो कुछ देर बाद वो पहाड़ या दीवार छोटी होनी शुरू हो जाती है और रास्ता बन जाता है। बिल्कुल सही है। कम से कम 4 दफ़ा मेरे साथ ज़िंदगी में, कारोबार में 4 दफ़ा ऐसा हो। ओके, सही। अच्छा सर, खान साहब के बड़ा करीब रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को नहीं पता उनके बारे में? देखें, एक तो ना खान साहब इस पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े आदमी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अपने आप को बड़ा ही ऑनेस्ट आदमी समझता हूँ। उस सारी ऑनेस्टी को इकट्ठे करके ज़िम्मेदारी से बात करें, खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े आदमी हैं। ठीक है। और बड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खान साहब अभी तकरीबन को 70 अबव 70 हैं, 72 73। वो आज भी लर्निंग एटीट्यूड है उनका, स्टिल ही इज़ लर्निंग। एक बात। दूसरी बात, खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो कोई बड़े शायद रिवेंजफुल किस्म के आदमी हैं। मैं एक बात ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, खान साहब से आप कितना भी इख्तिलाफ कर लें, इवन तू तो कार पे आ जाए एज वज़ीर आज़म, अगले दिन आप मीटिंग से बाहर नहीं होंगे, उसी मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो वो जो अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का लोग कहते हैं कि ये रिवेंज था और वो कभी नहीं। बेसिकली जब आप हों कुछ भी ना, तो आप दूसरे की जगह लेना चाहें तो कभी कोई भी नहीं लेने देता। जगह तो आपने अपनी पॉपुलैरिटी में साजिश करके नहीं लेनी ना। मेरी जगह किसी ने मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट होकर लेनी है। मेरी जगह जो है मेरे खिलाफ साजिश करके नहीं किसी ने लेनी। अग्रीड। ठीक है। सो रिवेंजफुल नहीं है कभी। अच्छा, तीसरी जो बात है कि खान साहब से मतलब सेल्फलेस जिसे कहते हैं, सेल्फलेस रिगार्डिंग, मतलब मैंने उनको लस्ट ऑफ मनी नहीं देखी कभी भी। जिसे कहते हैं उनको केयर ही नहीं है। आप उनके सामने अरबों रुपये फेंक दें, उनको केयर नहीं है। ठीक है। और ये उस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने एक पाउंड या $1 के लिए भी निगोशिएट करते थे जब एज ए क्रिकेटर। मतलब वैल्यू फॉर मनी का बंदे को पता है। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी का पता है। गेटिंग योर पॉइंट। ठीक है। बट ये नहीं है कि आप कह लें कि वो कोई हराम की हो तो वो उठा लेंगे, ये नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि खान साहब को जो खान साहब बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। एज ए इंडिविजुअल बिल्कुल डिफरेंट आदमी है। एज पार्टी लीडर उनका सब्र उससे कहीं ज़्यादा है एज एन इंडिविजुअल। और फिर एज जैसे कहते हैं ना एक फिलंथ्रापिस्ट, बिल्कुल डिफरेंट आदमी है। ओके। मैंने उनको आधा किलोमीटर लंबी बनी हुई लाइन के साथ लोगों से हाथ मिला के फंड लेते देखा है। कि जब रमज़ान में आते थे, रमज़ान आते हैं आप कह लें शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग के लिए, तो लाइन लगती है। तो जितना बड़ा पंडाल है वो सारे पंडाल में लाइन, वो लाइन बनती है जाके 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर लंबी। 400 मीटर लंबी लाइन में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, खवातीन भी हैं। वो एक बंदा आता है आके वो चेक देता है, जो कुछ भी देता है, पैसे देता है, तो उसकी कोशिश होती है मैं 7 तस्वीर खिंचाऊँ। और उसमें बाज़ लोग बड़े बड़े अजीब हरकतें कर जाते हैं। ठीक है। तो जितने पेशेंट से मैंने उनको बात करते हुए या बात सुनते हुए या तस्वीर बनवाते हुए देखा है, ये कभी एज एन इंडिविजुअल ये मुमकिन ही नहीं कि वो आदमी मतलब वो 2 सेकंड की बात नहीं सुन सकते वो। और एज पार्टी लीडर मतलब एज एन इंडिविजुअल उनका सब्र बहुत कम है, पार्टी लीडर उससे कहीं ज़्यादा है। और एज फिलंथ्रापिस्ट उसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें।
پھر میں نے خان صاحب کو لوگوں کے حوالے سے بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ان کو. ہاں میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب آپ لوگوں کی غربت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے پریزنٹیشن دی تھی تو اس پہ میں نے 2015 میں پریزنٹیشن دی جس میں پاکستان میں جو فوڈ انسیکیور لوگ ہیں کتنے کیلریز لیتے ہیں اور کتنے لوگ اسٹینڈرڈ گروتھ والے. تو ہی واز کرائنگ, مطلب ان کے آنسو آ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو خان صاحب نے کبھی زندگی میں مجھے جمشید صاحب نے کہا یا جمشید جی نے کہا, تو اس دن وہ مجھے علیحدہ ہونے لگے تو مجھے جمشید جی عزت مجھے سارا کچھ. اس کے بعد بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اس کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یو کین سے کہ جس طرح عیدی صاحب لوگوں کا کرتے تھے, مطلب خان از ویری کلوز ٹو دیٹ. اوکے, مطلب وہ جو پیشنس ہے ریگارڈنگ مطلب کینسر کے بچوں کے حوالے سے دیکھیں, یا ایک جو بچے ان کے اسکول میں نمبر میں پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں, یا یو کین سے کہ جو فوڈ مطلب یہ جو تھے لنگر خانے تھے, جا کے دیکھیں, پناہ گاہیں تھیں, وہاں جا کے دیکھیں. وہاں پہ جو بیہیویئر تھا ان کا وہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح عیدی صاحب کا جو بیہیویئر ہے. کہ میں نے ایک بار کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا, میں عیدی صاحب آ گئے. عیدی صاحب کے ساتھ 2 بچے تھے, بچوں کی عمر ہو گئی 8-9 سال. اچھا, انہوں نے براؤن کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر سے گنجے تھے, اور بچوں کے چہرے پہ جو رنگ تھا یا ان کی اسکن تھی, یہ جو ان کا کوئی آپ کہہ لیں ہائیجینک جو مجھے لگا, تو میرے لیے مشکل تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھوں. میں نے سوچا بڑی دیر کہ میں ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں یا ان کو ساتھ کیری کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو میرا جواب تھا نہیں. میں خود بھی ایک نرم دل آدمی ہوں, تو میرا جواب تھا نہیں. تو میرے دل میں بڑی سوچ کے پوری طرح بڑی عزت بڑی عیدی صاحب کی کہ یہ کسی کے بچے ہیں, ان بچوں کو کیری کرنا ساتھ. اور اب تو یہ تھوڑے بہتر ہو گئے ہوں گے کہ کچھ دنوں سے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ. جب ان کو گاؤں سے لائے گئے جیسے جگہ سے لائے گئے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہ اسی لیول کی خان صاحب میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا مجھے اس حوالے سے, بس ہم اسے اب کلوزنگ کی طرف آتے ہیں, کہ یہ جو 8 مہینے آپ رہے ہیں, میم مسرت کے ساتھ ہی رہے ہیں, تنگ تو نہیں کیا زیادہ؟ فائدہ ایک ہوا بیسیکلی, مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم جہاں جہاں بھی رہے ایک پریشر ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھے نا. ٹھیک ہے, کوئی ہمیں اس گھر میں رہنے والے نوکر ان کو بھی پتہ نہ ہو کہ ہم ہیں کون. ہم بلوچستان میں رہے تو ایک سابق منسٹر تھے, ان کے گھر میں ہم رہے. وہاں پہ کے پی میں جب رہے تو وہاں بھی کچھ طرح کی سچویشن تھی. پاکستان میں رہتے؟ پاکستان میں. اچھا, جی پی میں رہے, وہاں بھی اس طرح کی سچویشن تھی. تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ جو گھر میں جو نوکر ہیں 10 ہیں 8 ہیں 5 ہیں, ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم کون ہیں. تو وہ 15 دن بعد بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ کو. اچھا, ہمارا خیال ہوتا تھا کہ میزبان کو بھی پتا ہوتا کہ ہم, وہ بھی نہیں بتا رہا تھا, ہم بھی نہیں بتا رہے تھے, وہ بعد میں کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. اچھا, تو آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ کمرے سے بھی کم نکلتے تھے, رات کو نکلنا واقشک لان میں کر لیتے. تو وہاں پہ مسرت میں بڑا پیشنس بہت بڑھ گیا. پہلے نہیں تھی, ظاہر پہلے نہیں تھا. تو دوسرا اپنے کام تھوڑے بہت خود کرنا شروع ہو گئے. تو پھر یہ کہ یہاں ایک نیا ایکسپیرینس ہوا کہ ہم یہاں کبھی خدا نخواستہ کبھی گرمی سردی ہو تو کمرہ بدل لیتے ہیں, آپ بیڈ روم چینج کر لیتے ہیں. اچھا, وہاں یہ بھی فیسلٹی نہیں تھی, اسی میں رہنا تو صلح جلدی ہو جاتی تھی. صلح کیا صلح, ہم مطلب آپشن ہی نہیں تھا کمرہ چینج کرنے کا. تو یہ پیشنس بہت بڑھ گیا میرا بھی اور اس کا بھی. تو کافی امپروومنٹ ہوئی ہے. جو فائدہ تو ہوا نا اس میں, پرسنالٹی میں بڑی امپروومنٹ ہے. اچھا, صبر بڑا پڑا ہے, آپ کہہ لیں کہ ہمبلنس اور بڑھ گئی, صبر کا یہ قربانی کا جذبہ اور بڑھ گیا, پرائڈ بڑھ گیا کہ ہمیں مطلب اب ہم پی ٹی اے میں شاید اتنے کانفیڈنس ہم پہلے نہیں تھے اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے جتنے آپ ہیں کہ ہمیں قربانی دی ہے. کافی لمبی پیک کاٹی اور وہ ایک اسٹیبلش ہوا بات. نہیں, اتنی بڑی قربانی مطلب مذاق تو نہیں ہے نا. اور فکرہ تو ایک تھا نا جی, فکرہ تو ایک تھا نا کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان نے کیا ہے, پلان کر کے کیا. تو یہ نہ کہنے کی وجہ سے ہم نے 1.5 ارب کا لاس کیا, یہ نہ کہنے کی وجہ سے ہم غریب الوطنی میں رہے 8 مہینے, میاں بیوی, بچے ادھر ہیں, فیکٹریاں بند ہیں. تو اٹ واز ناٹ اے جوک. اس میں بیسیکلی اٹ واز ناٹ فار دا پالیٹکس, اٹ واز انڈیویجول کریکٹر, پرسنل کریکٹر تھا. کہ میرے بیٹے کو مجھے یاد آتا تھا, عارش یاد آتا تھا کہ کوئی اسے کہا کرے گا کہ تیرے باپ نے ایک غلط کام کیا تھا. تو آج بھی بھٹو کا جب ذکر آتا ہے تو مسعود کا ذکر بھی, احمد مسعود کا ذکر بھی آتا ہے کہ جس نے وعدہ معاف گواہ بنا تھا. تو میں آئی ہیٹ دیٹ پرسن. سو ہم نے اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ کیا کہ یار یہ نام ہماری تاریخ میں جو ہے یہ چیز نہ لکھی جائے, کبھی نہ لکھی جائے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال, منسٹری میں رہتے ہوئے رشوت آفر ہوئی آپ کو؟ ہمیشہ ہوتی ہے, روز ہوتی ہے.
क्या शुरू करते हैं फिर? ये कुछ नहीं, इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर कर देते हैं। मतलब देखें, ये भी अच्छा नहीं लगता कि ना बाज़ लोग करते हैं, थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं, या इस बात का जिक्र बहुत करते हैं, मुझे रिश्वत ऑफर हुई, मैं ईमानदार बहुत हूँ, ये वो वगैरह वगैरह, ये शोर कर देते हैं कि लोगों को पता चले ईमानदार। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं दुनियादार आदमी हूँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जो ईमानदार होना ये बेसिक है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये किसी अच्छे इंसान की बेस है। ठीक है, तो जो आपका बेसिक है उसको उस मतलब मेरे दो कान हैं, ये कहने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये ज़रूरत क्या है? Got it. सो एक अच्छा आदमी जो है या एक ज़िम्मेदार शहरी जो है उसे करप्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर नहीं हूँ तो बताने की ज़रूरत क्या है? लेकिन बाज़ औक़ात ये एहसास होता था कि शायद मैं वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल इन दिस कंट्री, मतलब रिगार्डिंग जो आप कह लें इस लेवल पे। सो इसका कभी मैंने बहुत ज़्यादा माइंड अपना जिसे कहते हैं कोई बंदे को जिताता भी नहीं था कि आप मुझे रिश्वत ऑफर कर रहे हैं, ये मैं लेता नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल टोटल इग्नोर कर कि जैसे मैंने सुना ही नहीं है। तो सियाने बंदे समझ जाते थे। मैं समझ गया, बिल्कुल सही है। आखिर में आप कुछ 8-10 सालों से मेरे प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, पॉडकास्ट पहला है, इसका आपने मुझे फीडबैक जो है वो देना है, कैसा लगा, कैसा मैंने जो है वो किया। मुझे तो अभी वो कैमरा ही नजर आ रहा है, बाकी पॉडकास्ट में और इसमें क्या, टीवी में क्या फ़र्क है, वो स्क्रीन में इसमें क्या फ़र्क है, वो तो अभी मैं देखूंगा तो पता लगेगा। लेकिन मुझे मतलब आप कह रहे हैं मेरा शायद इतना एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, तो बाकी हमें तो इतनी बात है कि एक एंकर है और एक कैमरा है। बिल्कुल सही, दो है, मेरा वो है। तो कुछ लोग सुनेंगे इसको, वो कैसे इसको लेंगे, वो फीडबैक उनका होगा। हमारा तो ये कि ओरिजिनलिटी से जो बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।